آج کی یہ ویڈیو خالصتاً ایک ایسے انسان کے لیے ہے جو ہمارا برخردار بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے اور انسانیت کے عظیم منصب پہ بھی فائز ہے، کیونکہ وہ جو شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو انسانیت کا معیار، اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت پانے کا جو ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے اللہ کی مخلوق سے پیار۔ اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے میں بچے جو ہیں، یہ جو نئی نسل ہے، اور پھر ان کی تعلیم اور ان کی اویئرنیس اور آگاہی، علم کا نور پھیلانا، یہ دنیا میں سب سے عظیم کام ہے۔ جو بینگ ٹیچر ایک استاد کے ذمے ہیں، بطور ایک سربراہ ادارہ میری ذمہ داریاں تھیں، تو میں بڑے مسائل کا شکار تھا، کچھ حکومتی پالیسیز، کچھ بجٹ کی مجبوریاں، کہ اتنا بڑا میرے سائز تھا ادارے کا، جس میں بجلی کے بل جو تھے وہ مسلسل ہمارے لیے ایک درد سر بنے ہوئے تھے، اور سکول ہمیشہ مقروض رہتا تھا، جبکہ دیگر جو سکول کے کام تھے، کلاس رومز کی مینٹیننس یا اس کو آئی ٹی کا کوئی اکوپمنٹ کرنا، ماڈرن ایجوکیشن، اس سب میں ہمارے لیے نا بجٹ کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ موسم کی شدت جب بھی ہوتی تھی تو بچوں نے سموتھلی کیسے اپنا تعلیمی عمل جاری رکھنا ہے، جبکہ شدید گرمی میں ان کا کمروں میں بیٹھنا اور سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ میں پھر پانی جو ہے اس کا بحران، پانی کے بغیر بھی بچوں کو وہاں پہ رکھنا اور ان کا تعلیمی عمل آگے چلانا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے ایک خواب دیکھا، ایک خیال آیا ذہن میں، اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی، اپنے سٹاف کے ساتھ، اور ہم نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہم ایک اس کو فنڈ ایسا شروع کریں یا کوئی ایسی ڈونیشن شروع کریں جس میں سارے لوگ، میرے ٹیچرز نے جو تھا وہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کیا، میں نے کیا، ہم نے اس کا آغاز کیا۔ لیکن جب دیکھا تو یہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں تھا۔ تو پھر مجھے ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے راہ دکھلائی، میرے ذہن میں ایک ایسے انسان کا تصور آیا، اور جس کی خدمات کا میں موترف اس طرح سے تھا اور میں اویئر اس طرح سے تھا کہ سوشل میڈیا پہ دیکھنا، لوگوں سے سنا کہ وہ ہمیشہ خدمت کے کام کرتے ہیں، اور اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ میرے اس ادارے کے طالب علم بھی رہ چکے تھے۔ میری مراد چودھری سلیم نظر، جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ صفت انسان بنایا، اور اس پاک دھرتی سے، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، لیکن وطن کی محبت اور اس مٹی سے محبت ان کے دل میں اس طرح سے سموئی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہمارا سوچتے ہیں، ہمارے بچوں کا سوچتے ہیں، اس وطن کی مٹی کو، اس کا قرض کیسے چکانا ہے اور کیسے اس کو سنوارنا ہے، وہ ہمیشہ اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میری ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی تعارف نہیں تھا، جسٹ میں نے ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بتایا کہ یہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ کا میں نے یہ سنا ہے، آپ کے بارے میں میرا ایک گمان ہے، تو آپ ہمیں اگر چاہیں تو اس مسئلے میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو پہلا جواب تھا وہی بڑا حوصلہ افزا تھا کہ سر میں حاضر ہوں، اور جتنا میرے ذمہ آپ لگائیں گے میں کروں گا، تو باقی آپ کر لیں جتنا ہو سکتا ہے مینج، مختلف کسی کو شامل کرنا چاہیں جو بھی ہے۔ تو بالآخر بات کرتے کرتے جب ان کے ساتھ مختلف نشستیں ہوتی رہیں، یہ پیغام رسانی اور اس طرح سے آپس میں باتیں چلتی رہیں، تو بالآخر انہوں نے یہ کہا جی کہ میں یہ سارا پروجیکٹ خود سے کر دوں گا۔ تو جب ڈیلے کا کوئی مسئلہ ہوتا، یہ 14 اگست کو انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جتنا بھی اس پہ خرچہ آئے۔ تو اس کے بعد ان کی ٹیمز آنا شروع ہوئی، انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹس بنائی، سرویز کیے، اینی ہاؤ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کم و بیش 20 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا اس پہ
ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ جو تخمینہ لگایا گیا وہ بنی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ چلیں ہاف کر دیں، جو ہمارے ایک کیمپس ہے ایلیمنٹری اور سیکنڈری میں سے ایک کر دیں 10 لاکھ تک، باقی چلیں ہم پینڈنگ رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ سارا کروں گا. اور پھر جب کوئی 2-4 ماہ گزرے تو میں نے ایک دن پھر یہ کہا کہ اب اس کو ہم کرتے ہیں، کوئی ٹچ دے لیں. تو چلیں ایسے کہ پہلے تھوڑا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے میرے فار مائی سرپرائز ان کا یہ کہنا تھا کہ سر میں نے تو یہ جس دن آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی، اسی دن ہی یہ فنڈ میں نے ریلیز کر دیے تھے اور دے دیے تھے. یہ صرف ڈیلے ہو رہی ہے کہ میرے جو یہاں پہ بھائی ہیں اور میرے جو مطلب ذمہ دار ہیں شہزاد بشیر، اور وہ نوجوان بھی ہمارے ادارے کا ہی طالب علم تھا، وہ چونکہ ہمارا کوئی بزنس اس طرح سے ایک یونٹ چلنا ہے، فنکشنل کرنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ وہ مصروف ہیں. پھر کوئی ان کی ذاتی مصروفیت آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ خیر سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ فنڈز وغیرہ ہم نے اس کے لیے الگ سے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، بس یہ ٹائم کا مسئلہ آ رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی مصروفیات میں سے جیسے بھی ٹائم ملا، شہزاد بشیر کو بھی کریڈٹ میں دوں گا کہ اس نوجوان نے ہمیشہ ہمیں حوصلہ بھی دیا اور اپنی مصروفیات کا بھی بتایا کہ یہ آڑے آ رہی ہیں، ورنہ ہمارے وہ معاملہ جو ہے نا اس میں کوئی آپ کو کسی سے بھی رابطے کی ضرورت نہیں، ہم یہ سارا انشاءاللہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ان شارٹ یہ کہ یہ معاملہ چلتے چلتے آج سے 2 دن قبل وہ سارا سامان جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا، اور وہ جو ہم نے اس کا ایسٹیمیٹ لگایا تھا نا 20 لاکھ، تو وہ آلموسٹ کوئی 25 یعنی 25 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ہمیں مکمل ہوگا انشاءاللہ. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ بچوں کا مسئلہ ہے، آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ تک چلنا ہے. تو میں نے اس کے بدلے میں ان کا شکریہ ادا کیا. اور ویسے تو اس کا جتنا بھی میں کروں وہ کم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اگر یہ فیور مجھے کوئی دے تو میں شاید اس طرح سے اس کا شکریہ ادا نہ کروں، اور نہ مجھے یہ اس کی اتنی خوشی ہو جتنی یہ میرے روحانی بچوں اور میرے ادارے کے جو آنے والا میرا فیوچر ہے، جنریشن ہے، نسلیں ہیں، ان کا مستقبل تابناک کرنے میں جو چودھری سلیم نظر نے رول پلے کیا ہے، جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسے نوجوان جو ہیں یہ اس ملک و ملت کا سرمایہ ہے. اور اس مادہ پرستی کے دور میں جب باہر چلا جائے بندہ تو وہ وہاں کی چمک دمک سے متاثر ہو کے وہ بھول جاتا ہے سارا کچھ ہی. کون یاد رکھتا ہے یہاں کے دھکے، یہاں کے سسٹم، یہاں کی. ہم بیٹھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہم ڈسٹرب فیل کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سنوارنے کے لیے اپنا تن من دھن کیا ہوا ہے. اور باقی بھی کمیونٹی کے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی کبھی مجھے کوئی کمی نہیں آنے دی. دام درمے سکھ نے جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے اس ادارے کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. حویلی لکھا کے سارے لوگ عظیم ہیں، لیکن اس برخردار نے، اس دھرتی کے عظیم بیٹے نے جو حق ادا کیا ہے اس کا تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی قرضدار رہیں گی اور اس کی شکر گزار رہیں گی. اور جو بھی ترقی ہوگی، یہ 2000 بچہ ہے، 2000 فیملیز ہیں، پھر یہ بچے ہر سال جتنے 500-700 بچے میٹرک کر کے جاتے ہیں، آگے پریکٹیکل فیلڈز میں جاتے ہیں. تو اس نے جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس کا شکریہ ادا کیا تو اس کا ایک وہ عاجزی والا پہلو دیکھیں. اس نے کہا سر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ موقع فراہم کیا، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا. اور یہ بچے جب ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیں گے، یہ سکون سے پڑھیں گے، تو جو سکون مجھے ملے گا میرے بزرگوں کو ملے گا، اور جو ہمارے لیے یہ اجر کا باعث بنے گا، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے. اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سلیم نظر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ہم آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. آپ جیسے نوجوان ہی حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں کسی ملک کا، قوم کا. اللہ حافظ.